ہر بندے کے خیال و خیال علیحدہ ہیں، مطلب بھی وہ علیحدہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اور حضور پاک ہے جدا نہیں ہے، اور جو یہ پہچان ہے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن جب میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ شافی روز جدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نا انسان پہ وہ رحمتیں ہمیشہ کرتا ہے، ہر نبی کی امت پہ رحمت اس نے کری، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کرم کرا ہے۔ سبحان اللہ، سب نبیوں کا سردار، سب میں نور میرے حضور کا ہے، مانا گویا وہ نبی پہلے گزرے ہیں لیکن نور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آدم علیہ السلام میں بھی نور نہیں کری۔ پھر یہ دیکھیں کہ کسی بھی انبیاء کے ہاتھ کو ید اللہ نہیں فرمایا، اللہ نے کھول کی پہچان بتائی کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ میرا چہرہ ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ لوگوں تم میرے ہاتھ پہ بیٹھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا ہو، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہو۔ ایسے ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کی امتی ہیں۔ پہلے زمانے کی امت یعنی امتوں نے اور نبیوں نے یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیے کہ باری تعالیٰ ہمیں پیارے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر، ہمیں انبیاء نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف حضور کی امت میں پیدا کر۔ تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے حضور یعنی آپ کا ایمان ہے، سبحان اللہ، ان کی بات ہو اور آپ کے خیالات میں چیک کر رہا تھا ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے جب اپنے مالک کا نام آئے نا تو آنکھ نم نہ ہونا تو تمہاری مریدی نہیں، مریدی جب ہے امتی تم جب ہو جب تمہارے مالک کا نام آئے، تمہاری آنکھ تمہاری روح غسل کر، سبحان اللہ، اتنی کرم نوازی۔ اور پہچان جو میں نے بتایا تھا عہدیت، پہلے وہ عہدیت پھر وحدت میں آیا، وحدت میں آنے کے بعد ایسا پھر مرشد میں آیا۔ مرشد کون ہے؟ پیارے رسول اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے مرشد، سبحان اللہ۔ یہ ہماری اصطلاح کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جب کوئی مرید عشق اور محبت کی منزل میں آتا ہے تو اسے عہدیت کا سبق دیا جاتا ہے، میدانیت کا سبق دیا جاتا ہے، اور یعنی ایسا مرشد کا سبق دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کتاب سے علیحدہ سبق، نہ تورات کا ہے، نہ انجیل کا ہے، نہ زبور کا ہے، نہ گیتا کا ہے، نہ رامائن کا ہے، نہ قرآن کا ہے۔ انسان سب سے پہلے آیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلے انسان کو بنایا ہے، سب چیز نماز بھی بعد میں آئی، کلمہ بعد میں آیا، ہر چیز بعد میں آئی ہے، پہلے انسان آیا۔ تو اگر آپ انسانی نہیں بنیں گے تو پھر آپ تو کیا کلمہ اثر کرے گا؟ پہلے ہمیں انسان بننا ہے، اس کا بندہ بننا ہے۔ اس کی بندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بندگی اطاعت ہوتی ہے۔ ہر ولی اللہ نے اپنے مرشد کے روپ میں اطاعت کی تھی۔ دیکھو میرے بابا حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیسی مرشد کی اطاعت کری کہ مرشد پاک کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ اللہ سے ملے، پھر ایسے ہو گئے خود ہی اللہ بن گئے۔ من نیم باللہ یا رب من نیم، سبحان اللہ، ارے میں نہیں ہوں، یہ میرا یاری۔ بابا صاحب دورس میں تو آئے ہو لیکن بابا صاحب کی سبق نہیں سیکھتے ہو، تمہیں سبق بابا صاحب کو سیکھنی چاہیے کہ بابا صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اتنی تابعداری کری ہر ولی اللہ نے، ہر ولی اللہ کا علیحدہ مقام، جیسے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سرکار کو زود الانبیاء کہتے ہیں، اور انبیاء والے زود ہیں آپ کے بہت زود ہیں، لیکن ہر ولی کا زود نہیں ہے۔ اس کی بابا صاحب سرکار کی منزل علیحدہ ہے، صابر پاک سرکار کی منزل علیحدہ ہے، یعنی صابر پاک 12 برس لگر تقسیم کرا کھایا نہیں، کوئی ہر ولی اللہ 12 برس تک کی کمپلسری تو نہیں ہو گیا۔ ایسے ہی غوث پاک ان کی منزل علیحدہ ہے، غریب نواز ان کی منزل علیحدہ ہے، ایسے حالات کے ساتھ، سبحان اللہ۔ میں بیٹھا تھا صبح تہجد پڑھ کے
تو کچھ خادم آ گئے میرے عقیدت میں کہہ رہا تھا ان سے، بیٹا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سنتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا سنتے ہیں، کسی ایکس وائی زیڈ ولی اللہ کا واقعہ سنتے ہیں. اس واقعہ سننے سے ثواب تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی منزل نہیں ہے. آپ کے دل کا کھیل اپنا ہونا چاہیے. جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا، عقل سلیم دی ہے، آپ لامے گھومتے ہیں، اپنے اندر جاتے ہیں. ہر بندہ چاہے کوئی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، نہ قوم ہے نہ ذات ہے، نہ کالا نہ گورا ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والے جو دیکھتے ہیں وہ دل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. دل ہی تمہارا صاف نہیں ہوگا، نیت ہی تمہاری صاف نہیں ہوگی کہ نماز اثر کرے گی؟ کوئی نہیں. نہیں کرے گی. قرآن اثر نہیں کرے گا، نماز اثر نہیں کرے گی، کوئی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی. یہی میرے بابا صاحب کا پیغام ہے کہ دوستو اپنے دل کو صاف کرو. اور کتنی عاجزی فرمائی ہے میرے حضور نے کہ ایک بار آپ جنگل میں چلے گئے اور آپ کو شوق ہوا اور اللہ نے ان کے دل میں ذوق پیدا کیا، ان کے اپنے دل کی کھیل تھی کہ میں جنگل میں جاؤں. سارے نماز تو جو ہے سیدھی پڑھتے ہیں، تو میں نا پٹھے لٹک کے نماز اللہ کی پڑھوں، عبادت کروں. آپ چلے گئے، اس جنگل کا سردار جنات آ گیا. اس نے کہا سرکار جو حکم بجالا حکم فرمائیے. آپ نے فرمایا حکم بجال آئے گا؟ جی جو حضور حکم آپ دیں گے.